نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ محمد آیت نمبر 20 سے 38 تک اینڈ تک اس سورہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سورت بھی آج ہماری مکمل ہو جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں تیزی سے الحمدللہ یہ سفر اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے یہ پڑھنا اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہے تھے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت نازل کی گئی، سورتن کوئی سورت، فَإِذَا پھر جب، انزلت اتاری گئی، نازل کی گئی، سورتن کوئی سورت، محکمتن محکم یعنی جس کے احکامات مضبوط ہوں، وذکر اور ذکر کیا گیا، فیہا اس میں، القتال قتال کا، جنگ کا، رأیتا تاکہ اوپر زبر ہے، تم نے دیکھا، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض مرض تھا، ینظرون وہ دیکھ رہے تھے، الی طرف، کیا آپ کی، نظرا دیکھنا، المغشی مغشی غشی سے ہے، یعنی وہ شخص جس کے اوپر بے ہوشی سی طاری ہو رہی ہو، اس کے دیکھنے کی طرح بے ہوشی طاری ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کی وجہ سے، فاولا اولا ویل سے ہے، یعنی اولا ہے تو ہلاکت ہے، لہم لیے ان کے، طاعتن معروف اچھی اچھا یعنی اچھی بات بھلی بات، فاذا پھر جب، عزم الامر عزم یعنی عزم جیسے ہم کہتے ہیں قطعی ہو جانا، مقرر ہو جانا، الامر فیصلہ، فلو پھر اگر، صدق اللہ وہ سچ کہیں اللہ سے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم لیے ان کے، فہل تو کیا، عصیتم امید ہے تم سے، ان اگر، تولیتم والی ہو جاؤ تم، دو معنی ہیں اس کے انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے، یا تو منہ موڑ جاؤ تولا سے، یا والی ہو جاؤ، دونوں ہی لکھ لیں گے تو دونوں ہی صحیح معنی ہیں۔ ان کے نہ، تفسدو تم فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، وتقطعوا اور نہ تم کاٹو گے، ارحامکم رحم کے رشتوں کو، یعنی اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو تم فساد کرو گے زمین میں اور رحم کے رشتوں کو کاٹو گے، اور اگر والی ہو جانے کا معنی کریں کہ امید ہے کہ تم فساد کرو گے اور کاٹو گے اپنے رشتوں کو، نہ کو کاٹ دیں، ان کے تفسدو تم فساد کرو گے، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، فاصمہم پھر سمن بکمن عمیون پڑھا تھا نا، تو اسم بہرا کر دیا، وہ بہرے ہو گئے نہیں، بہرا کر دیا، اسم ہم ان کو، وَأَعْمَى اور اندھا کر دیا، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، افلا کیا بھلا نہیں، یتدبرون دبر سے ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، تو کسی کو فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا، اسی سے تدبر نکلا،
ہم اردو میں بھی بولتے ہیں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ڈیپتھ میں جانا ہوتا ہے. تو وہ تدبر کرتے قرآن میں ام یا علی قلوب اوپر دلوں کے، اقفالھا قفل تالے کو کہتے ہیں، اقفال اس کی جمع تالے ہیں، ہاں ان کے. ان الذین بے شک وہ لوگ ارتدو جو ارتداد کر دیں، یعنی ارتداد کرنا کیا ہوتا ہے کہ رد کر دینا، یعنی جو پھر گئے، مرتد بھی اسی سے نا پھر جاتا ہے. علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، یہ بھی دبر سے ہی ہے، دیکھیں اسی سے یتدبرون تھا، اسی سے ادبار، یہاں پہ بالکل اس کا لغوی معنی ہے. من بعدی بعد ما جو تبینہ، بین واضح ہو جانا، واضح ہو گئی، لہم الہدا ان کے لیے ہدایت. الشیطان شیطان نے سولا آسان کر دیا، لہم لیے ان کے، واملا اور امیدیں دلائیں، لہم لیے ان کے یعنی ان کو، ذالک یہ بھی بوجہ انا ہم بے شک کہ وہ قالو کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے الذین ان لوگوں کے، کریہو یعنی ان لوگوں سے کہتے ہیں، کریہو جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم ان قریب ہم اطاعت کریں گے، کم تمہاری، فی میں بعد الامر، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، اسرارہم ان کے اسرار، ان کی راز. فکیفا تو کس طرح، اذا جب توفتہم فوت کریں گے ان کو، الملائکہ فرشتے، یضربونا ماریں گے، وجوہہم وجہ کی جمع وجوہ چہروں کو، ہم ان کے، وادبارہم اور یہ بھی دبر سے ہی ہے، ادبار پیٹھوں کو ان کی. ذالک یہ بانہم وجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے اتبعو پیروی کی، ماں جو جس نے اسخطا، سخطا کہتے ہیں غصہ دلانے کو، ناراض کرنے کو، غصہ دلایا اللہ کو، وکریہو اور انہوں نے ناپسند کیا، کراہت کی، رضوانہ رضوان کو اس کی یعنی اس کی رضا کو، فاحبط اعمالہم تو ضائع ہو گئے اعمال ان کے. سمجھتے ہیں الذین وہ لوگ، فی قلوبہم کے دلوں میں، مرض کوئی بیماری، ان کے لن ہرگز نہیں، یخرجا نکالے گا اللہ تعالی، ادغانہم ادغان دغن کا مطلب ہوتا ہے جو دل کا کھوٹ ہو، دل میں چھپی ہوئی جو بری بات ہو اس کو کہتے ہیں، دل کا کینہ، دل کا بغض، چھپی ہوئی ناپسندیدہ بات. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ البتہ أَرَيْنَا دکھا دیں ہم، کا تجھ کو، ہم انہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لَأَرَيْنَاكَ اور ہم، تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں. لا کا معنی البتہ، آرائی دکھا دیں، ہم کا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم وہ لوگ ان کو دکھا دیں. فلا عرفتہم پھر لا البتہ عرفتہ تو پہچان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچان لیں، ہم ان کو، بسیماہم سیما یعنی چہرے کو بھی کہتے ہیں اور نشانی کے لیے بھی آتا ہے، ان کے چہروں سے یا ان کی نشانیوں سے. اور لَتَعْرِفَنَّهُمْ البتہ نون مشدد بھی آگے، ضرور تعارف سے ہے نا، پہچان کرانا، تم ضرور پہچان لوگے، ہم ان کو، فی میں، لحن انداز، اسلوب، القول بات کے. واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ جانتا ہے ان کی تمہارے اعمال کو، اعمالکم میں.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور، نون مشدد بھی ہے، البتہ ضرور ہم آزمائیں گے کم تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم ہم جان لے المجاہدین مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَلْنَبْلُوَ اور ہم آزمائیں گے اخبارکم، اخبار کہتے ہیں نا ہم، اخبار نیوز پیپر کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتی خبریں ہوتی نا، تو اخبارکم خبروں کو تمہاری، یعنی تمہارے حالات کو. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، یہ جو پہلی آیت تھی اس سے ملتی جلتی، وشاقوا اور انہوں نے شک کر دی. شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا نا، تو کوئی چیز شک ہو جاتی تو یعنی پھٹ گئی، تو انہوں نے شک کیا یعنی مخالفت کی، رسول سے پھٹ گئے، الگ ہو گئے، ان کی مخالفت شروع کر دی. الرسول رسول کی، من بعدی بعد اس کے، من بعدی ما، من کا ترجمہ نہیں کرنے کی ضرورت، بعد اس کے کہ تبین واضح ہو چکی، لہم لیے ان کے، الہدا ہدایت، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور ان قریب وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال کو. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور نہ تم ضائع کرو، باطل کرو اپنے اعمال کو. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں، وا کا ترجمہ اس حال میں کریں تو بہتر ہے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی اسی حالت میں مر گئے کفر کی. فلن یغفر تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ، لہم یہ ان کے یعنی ان کو، فلا تہینوا پس نہ تم، تہینوا کس سے؟ وہن سے، سستی کرو، وتدعوا اور لا جو ہے آگے کے ساتھ بھی جا رہا ہے، اور نہ تم بلاؤ، الی السلم طرف سلامتی کے یعنی صلح کے، وانتم العالون اور تم ہی غالب رہو گے، غالب رہنے والے ہو، عالون. واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن اور ہرگز نہیں، یتیرکم یتیرا وطر سے ہے، اور وطر میں کیا ہوتا ہے کہ وطر کہتے ہیں نا آڈ کو، تو ایون سے جب آپ ایک کم کرتے ہیں تو آڈ بنتا ہے، تو کمی کے معنوں میں، ہرگز کم کرے گا، ہرگز نہیں کم کرے گا، لن یتیرکم اور یہ اعمال کو تمہارے. انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا، وان تؤمنوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، یؤتیکم وہ دے گا تم کو، اجورکم اجر تمہارے، ولا اور نہ، یسألکم سوال کرے گا تم سے، اموالکم مال تمہارے، یعنی طلب کرے گا تم سے تمہارے مال. ان اگر، یسألکموہا یسأل وہ سوال کرے، وہ مانگ لے، کمو تم سے، ہاں ان کو یعنی مالوں کو، فیحفیکم ہا فا سے احفا کہتے ہیں کسی چیز میں زیادتی کر دینا، یعنی بہت زیادہ پوچھ گچھ کرنا، بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا، بہت زیادہ تفتیش کرنا. فیحفیکم تو پھر تم سے چمٹ جائے، تم سے زیادتی کرے، تم سے بہت زیادہ یعنی مانگے. تبخلو تم بخل کرو گے، ویخرج اور نکالے گا، ادغانکم تمہارے بغض. ابھی میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا، پیچھے گزرا. ہاں انتم یہ تم ہو، ہا اولائی وہ لوگ، ہاذا کی جمع ہا اولائی، تدعون تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا کہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم تو تم میں سے، من کوئی ایسا ہے، یبخل جو بخل کرتا ہے، ومن اور جو یبخل بخل کرتا ہے. بخل کیا ہوتا ہے؟
بخیل ہم کہتے ہیں نا، کنجوس کو ہم زیادہ تر کہتے ہیں، لیکن اصل معنی بخل کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ، تو بے شک بخل کرتا ہے عن نفسه اپنے آپ سے، واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اور تم محتاج ہو، وَإِنْ، اور اگر تَتَوَلَّوْا تم منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ وہ بدل دے گا، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، ثم پھر لا یکونوا نہ ہوں گے، امثالکم تم جیسے، یعنی وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے. الحمدللہ. دیکھتے ہیں تفسیر. اس سے پہلے جو ہم لیسن پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح حق اور باطل کی بات کی گئی، اور حق اور باطل میں فرق بھی بیان کیا گیا، اور بڑی شد و مت کے ساتھ باطل کی مذمت کی گئی. ایسے لوگوں کی بھی بات ہوئی ہے اور آج بھی ہوگی جو ان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے تھے، اور آج بھی اور آپ کو لوگوں کا پتہ چلے گا جن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام صرف اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کاروبار اور ان کے صرف احکامات نہیں بتاتا، بلکہ جنگ کے احکامات بھی بتاتا ہے کہ کیسے جنگ و قیدیوں کے ساتھ کیا جائے. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، کون ہوتے ہیں جو انصار اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مددگار، اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت میں کس کس طرح کی نہریں ہوں گی، یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور باقاعدہ بار بار ہم کمپیریزنز دیکھ رہے ہیں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے. وہ جو اللہ کی نے جو واضح کر دیا ہے اس کے اوپر چلنے والے، اللہ کی وحی پہ چلنے والے، اور جو اپنی خواہشات پہ چلنے والے، ان کے انجام دیکھے، ان کے اندر فرق دیکھا. پھر ہم نے منافقین کا ذکر دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آخر میں کہ یہ کس چیز کا انتظار کریں، کیا قیامت ہی آئے گی تو تبھی یہ صحیح ہوں گے، تبھی اپنی حالت کو درست کریں گے، تو یہ کیا چاہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان کو رلا دیتی ہے. جب انسان کلمہ بہت پڑھتا ہے اور استغفار بہت کرتا ہے تو یہ شیطان کو مار دینے والی چیز ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ اس چیز سے زچ ہوتا ہے، کیونکہ انسان برائی کرتا ہے اور استغفار سے اپنی تمام برے کاموں کو مٹا لیتا ہے. تو یہ شیطان کے لیے بہت زیادہ سخت ہے یہ بات، کیونکہ بڑے اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ ساری پانی میں مل گئی، اس لیے اس کو نہیں اچھا لگتا کہ انسان استغفار کرے. تو اپنے لیے بھی کرنی ہے، مومنوں کے لیے بھی، مومنات کے لیے بھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے کدھر رہنا ہے، کدھر ہماری قبریں بننی ہیں، کس جگہ پہ ہمیں موت آنی ہے، ہمارا آخرت میں انجام کہاں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور وہ کس لیول پہ ہمارا یعنی وہاں کا انجام ہوگا، جو ہمارا مثوا ہوگا، جو ہماری رہنے کی جگہ ہوگی، جو یہاں پہ بھاگ دوڑ کرنے کی جگہ ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. آج کے سبق میں ہم منافقین کا بہت زیادہ ذکر دیکھیں گے، اور جو ارتداد کرتے ہیں، جو پلٹ جاتے ہیں، ان کا بھی ذکر دیکھیں گے. اور بہت زیادہ آج بھی بات ہوگی اعمال کے ضائع ہونے کی. اور آج ہم نے بھی اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس پارٹی میں ہیں، کس طرف کھڑے ہوئے. ملے جلے نہیں رہ سکتے. اللہ کے ہاں جو ملے جلے کی تو شکل کچھ بھی نہیں ہے، یا تو ادھر ہے انسان یا ادھر ہے. منافقین بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ملے جلے ہی رہتے ہیں. ملے جلے کوئی چیز نہیں ہوتی، ادھر ادھر ہوتے ہیں ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری پارٹی کا قرار دے دیا. پھر تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ محمد جو ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، تو اس میں قتال کی کافی بات ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں نا، اراؤنڈ بدر کا ٹائم، اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد بھی آیات نازل ہوئی ہیں. تو ان آیات میں یہاں پہ آج کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم یہ سارا موضوع ابھی منافقین کا ہی دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 20. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا کہہ رہے تھے؟
ایمان والے کیا کہہ رہے تھے؟ لولا کیوں نہیں نزلت سورت نازل کی گئی کوئی سورت، اتاری گئی کوئی سورت. ایمان والے کیا کہہ رہے تھے؟ کس وقت یہ بات کہہ رہے تھے؟ ایمان والے کہہ رہے تھے کوئی سورت کیوں نہیں اتری، صورتیں تو اتر ہی رہی تھی. پھر کوئی خاص سورت کی وہ بات ہے جو یہاں کی جا رہی ہے جس کا ان کو انتظار تھا ایمان والوں کو. اور وہ کون سی صورت تھی کہ یہ حکم کیوں نہیں آ رہا کہ ہم اب لڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا مکی دور میں تو بالکل اس چیز کی ممانعت تھی کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اب یہاں پہ مدینہ میں آ کے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان کو انتظار تھا باقاعدہ کہ کیوں نہیں اترتی کوئی صورت، کوئی اترے صورت جس میں ہمیں اجازت ملے کہ اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں، اب ہم کافروں کے ساتھ مطلب اپنے بدلے بھی لیں اور ان کو بھی پتا چلے کہ حق پر کون ہے. تو وہ اس چیز کے انتظار میں تھے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ پھر جب اتاری گئی کوئی سورت محکمتن محکم یعنی جس کے احکام منسوخ نہیں ہوتے، یعنی جو بالکل مضبوط تھی. اور وہ کون سی سورت ہے؟ سورت سے مطلب آیت ہے. یہاں پہ آیت کون سی ہے؟ جس میں قتال کی اجازت دی گئی. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور ذکر کیا گیا اس میں قتال کا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ بات آئی تھی نا سورہ بقرہ میں، آپ پڑھ چکے ہیں. تو جب وہ واقعی اتر آئی وہ آیتیں جن میں قتال کا ذکر تھا، تو اب یہ لوگ تو مانگ رہے تھے نا ایمان والے کہ کب آئے گا یہ حکم، کیوں نہیں آ رہا ہمارے پر، کوئی ایسی آیت کیوں نہیں اتر رہی، اللہ تعالیٰ کا حکم کب آئے گا. ایسے میں سب ایسا اس ماحول میں اس معاشرے میں سب ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ہاں ہمیں جنگ کی اجازت مل جائے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس چیز سے بہت بچنا چاہتے تھے. جو پکے ایمان والے ہیں وہ تو دیکھیں انتظار کر رہے ہیں. اب ہر معاشرے میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، اور مدینہ کے معاشرے میں بھی سب کوئی پکے مومن نہیں تھے، سب ابوبکر صدیق اور عمر نہیں تھے. ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر ہم سوچتے ہیں سارا معاشرہ ہی ایسے تھا، ایسے نہیں تھا. بیچ میں وہ لوگ بھی تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ مسلمان کہلاتے تھے، جو مسجدوں میں آتے تھے، جو یعنی ہر طرح سے وہ مسلمان ہی نظر آتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا. ان کی بات ہو رہی کہ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض تھا. کون سا مرض؟ منافقت کا یا ایمان کی سخت کمزوری تھی. ان کا حال کیا ہوا پھر جب یہ آیتیں اتری؟ آپ دیکھیں نا، ایک معاشرہ ہے جس کے اندر ایسی آیات اتر رہی ہیں کہ اب تمہیں ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب تمہارے اوپر. یہ لوگ تو فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اس وقت یہ دین بہت پنپ رہا ہے، بہت فلرش کر رہا ہے، اس کے آگے بڑے چانسز ہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں، تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. انہوں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ اس کے لیے کچھ ہمیں قربانی بھی دینی پڑے گی، کچھ لگانا پڑے گا، جان تک دینی پڑ جائے، جنگ میں جانا پڑ جائے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اب ایسے لوگوں کا حال کیا تھا؟ ینظرون الیک، وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف کہ جب وہ آیات اتری ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے نظر المغشی، جیسے دیکھنا ہوتا ہے بے ہوشی طاری ہونے والے کا، علیہ من الموت، جو بے ہوشی اس کے اوپر موت کے وقت طاری ہوتی ہے، موت کے ٹائم پہ موت کی وجہ سے. ایک ہوتی ہے نا موت کے وقت ایک بے ہوشی سی انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ بالکل اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں تھوڑا سا آتا ہے، پھر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا موت پڑ جانا. وہ ان کی حالت ہو گئی تھی. یعنی تو ایسے دیکھ رہے تھے، اور وہ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہوش کھو دیتا ہے جو موت کے وقت کی بے ہوشی. ان کا بھی حال یہ ہو گیا تھا کہ جیسے ان کے ہوش ہی اڑ گئے. ان کو کہ یہ کیا بن گیا، یہ کیا ہو گیا، شوق میں چلے گئے نا ایک کہ سٹپٹا سے گئے، یہ کیسا حکم آ گیا، دل ہی ان کے بیٹھ گئے. کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے پاس بھی تو بہت ساری آیتیں آتی ہیں جو ہم نہیں عمل کرتے، تو وہ بھی نہ عمل کرتے. اتنا کیا پرابلم کیا تھا؟
جو ان کے اوپر موت کی سی بے ہوشی سی طاری ہونے شروع ہو گئی. وہ ایسے نظر آ رہے تھے, ایسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو موت ہی پڑ گئی ہے, جیسے ابھی بے ہوش ہونے لگے. کیا وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ یہ وجہ جاننی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا تھی وہاں پر. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی. آپ اپنے اپنے پاس لکھیں جو آپ نے ریزن لکھا ہے, سوچا ہے جو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ معاشرہ ایسے نہیں تھا جیسے کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پک اینڈ چوز کرتے ہیں, یہ ہم نے کرنا ہے اور نہیں یہ نہیں کرنا. پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہی نہیں تو پھر کیا. ہمیں اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے سوچا ہے, نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی کچھ کہنے والا. ہمارا تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس لحاظ سے تو ہم آلریڈی بہت ہی نیکوں کے کیٹیگری میں اپنے آپ کو گردانتے ہیں. ہم آلریڈی بہت بڑے پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہم نے تھوڑے تھوڑے بھی کر لیے نا تو بہت اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں تھا. ذرا اس معاشرے کو سمجھیں جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں, بڑے بڑے پکے مسلمان ہیں. وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ اب ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. اللہ کی خاطر اب جان بھی دینی پڑے تو دیں گے. کیوں نہیں ہمارے پر کوئی آیا تو ترغی کب آئے گی ہمارے پر کوئی آیا کہ ہم جانیں بھی دے کے دکھائیں اللہ کے راستے میں. ایسے میں یہ ان لوگوں نے تو کرنا نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ جو کرنے والے ہیں ان کے اندر سپاٹ آؤٹ ہو جائیں گے, سٹینڈ آؤٹ ہو جائیں گے. وہ لوگ جو کہ نہ کرنے والے ہیں تو ان کی تو بڑی شرمندگی ہو گئی. وہ تو ایک دم سامنے آ جائیں گے کہ تم نہیں کر رہے, اس کا مطلب تم منافق ہو, تم سچے ایمان والے نہیں ہو. تو وہ سٹینڈ آؤٹ کریں گے. آج تو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہی نہیں کوئی نا. آج ہم سارے ایک سے ہی ہیں اور ایک جیسا ہی چل رہے ہوتے ہیں. سبھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, کوئی پکا چلنے والا تو ہے ہی نہیں. اب جب ایسے معاشرے میں جب سارے پکے سچے مسلمان ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ جب سارے لبیک کہنے والے, سمعنا واطعنا کہنے والے, اللہ کے ہر حکم پہ مر مٹنے والے, تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا. مثلا نے کلاس میں ایک اسائنمنٹ دی جائے, جو سارے لائق لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے لبیک کہیں اور کہیں بہت اچھا, ہمیں تو اتنی خوشی ہے کہ یہ اسائنمنٹ ملی ہے ہمیں. تو حالانکہ بڑی مشکل اسائنمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو کریں گے. تو اب ایسے میں کچھ لوگ جو نہیں کر سکتے, جو نہیں کرنا چاہتے, جو سستی کرنے والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کتنے برے لوگ ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ ایسے ہاں کہتے ہیں تو ہماری بھی شامت آ جاتی ہے. اسی طرح ان کا حال تھا. ان کو اسی لیے تو بغض تھا مسلمانوں سے. یہ کیوں آگے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے, یہ اچھے بن جاتے ہیں اور ہمیں برا بنا دیتے ہیں. ان کا تو سارا مسئلہ ہی یہ تھا نا, ہمارا امیج کیا ہوگا, ہم بس اچھے بنے رہے. اب ایسے وقت میں تو اچھے نہیں بن سکتے, ایسے وقت میں تو صاف نظر آ جائیں گے. اب جانا بھی مشکل, وہ بھی مصیبت. یہ کیا اپنی جان دے دیں, کیا مان لگائیں کیا؟ اس وقت تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی آرمیز تھی کہ جن کے ساتھ سارا ہتھیار دے کے بھیجا جاتا. لوگوں کو اپنے ہتھیار بھی خود لینے پڑتے تھے, اپنی سواریوں کا ارینجمنٹ بھی خود کرنا پڑتا تھا, تو مال بھی لگانا پڑتا تھا, جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑتی تھی. اب ان کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو گئی تھی. تو اب ان کی حالت کیا تھی, یہ ان کا حال بیان کیا گیا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آیا تو ان کی حالت کیا ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا, اس سینیریو کو آج کے تناظر میں اگر ہم رکھ کے دیکھیں, اس وقت ایک حکم اترا, جسٹ ایک حکم کو لے کے دیکھیں. کسی کے لیے قتال مشکل ہے, کسی کے لیے کوئی اور چیز مشکل ہے, رائٹ. آج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے لیے تو آج ہی اترے ہیں نا, جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے سمجھ لیں آج ہی نازل ہوئی ہیں آیتیں. ہم تو نیو مسلم ہیں, سمجھ لیں آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. آج بھی ہمارے سامنے کچھ احکامات آتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے کانوں میں ہم پڑھتے رہے کہیں ادھر ادھر سے, لیکن اب محکم احکامات, یعنی بالکل محکم آیات ہمارے سامنے, سب چیز سامنے لکھی ہوئی آ گئی, قرآن میں لکھی ہوئی آ گئی, ہم نے سمجھ بھی لی. اس کے بعد ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں یا ہم خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے آج یہ بھی پتا چل گیا, شکر الحمدللہ پتا چل گیا, اب میں یہ کروں گی. ہر دفعہ ہم انتظار کر رہے ہوں کہ آج سبق میں کیا بتایا جاتا ہے تاکہ میں وہ بھی کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں. یہ ہوتا ہے, یا پھر دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے, ہائے یہ بھی آ گیا,
ایک دفعہ میں گرلز کی کلاس کو پڑھاتی تھی تو سبحان اللہ وہاں پہ جیسے لڑکیوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو ایک دفعہ کوئی ایسا حکم آیا کہ یہ نہیں آپ کر سکتے نا، تو وہ اس لڑکی نے بڑی پریشانی کے ساتھ میری طرف دیکھ کے کہا ہائے اب یہ بھی ہم سے جاتا رہے گا، اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اتنی اس کو وہ ہوئی کہ یعنی سارا کچھ ہی چھوڑنے کو ہمیں تو کہہ دیا گیا، اب یہ بھی نہ کریں ہم. تو بعض دفعہ ایسے بھی جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، تو بعض دفعہ ایسے بھی انسان کی کنڈیشن ہوتی کہ اللہ کے حکم سن کے اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہوتی جیسی یہاں پہ ان منافقین کی حالت بیان کی گئی کہ ہائے اب یہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا، ہائے اب یہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا. کچھ لوگ دیکھیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم نازل ہو، اور کچھ لوگ ہیں ان کی جان پہ بن گئی ہے کہ یہ حکم کیوں آ گیا. دیکھیں تقابل جو کمپیریزن ہے وہ ہو رہا ہے نا اس صورت میں، شروع سے آپ دیکھ لیں کمپیریزن سے. اب دو گروہوں کے ایسے خوبصورت کمپیریزنز کیے گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں تو ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہاں میں تو ان میں ہوں الحمدللہ. کہیں تو ہمیں پتہ سمجھ آ رہی ہوگی نا کس گروپ میں میں لائے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ہلاکت یا افسوس ہے ان پر، ان کے لیے بربادی ہے جن کا یہ حال ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سن کے. ہمیں تو جانے نہیں دینے کو کہا جا رہا، ہمیں تو ایسا کچھ بھی حکم، دوسرے حکموں کے بارے میں کیا خیال ہے، جان تو بعد کی بات ہے. آج کسی سے بھی ہم میں سے پوچھ لیں تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کی خاطر تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. جو ہم تھوڑے بہت دین کی طرف آنے والے نا ان کی بات کریں، بس کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اللہ کی خاطر، میں بس جان بھی دینے کو تیار اللہ کی خاطر تو میں. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے حکموں پہ ہم فال ڈاؤن ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں ہم سے کی جاتی، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑی نہیں جاتی. پھر ہاں اس کو اب کیسے چھوڑیں، ہاں اس کو اب کیسے چھوڑیں.